هذا القرآن يوحدنا لطريق السلام علیکم الخير ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 22ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ احزاب کا بقیہ حصہ ہے، دوسرے میں سورہ سبا ہے، تیسرے میں سورہ فاطر اور چوتھے حصے میں سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلے حصے میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے خصوصاً 7 احکامات بیان کیے ہیں، اور فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی کہہ کر مخاطب کیا، فرمایا لستن کاحد من النساء، آپ کی شان یہ ہے کہ کائنات کی کوئی دوسری عورت آپ کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کی شان جب سب عورتوں سے زیادہ ہے تو آپ کے لیے احکامات بھی کچھ الگ سے ہیں۔ ان اتقیتن، کہ اللہ سے ڈر جاؤ تم سب، فلا تخضعن بالقول، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ گفتگو کسی سے نہیں کرنی۔ اگر مرد کے ساتھ کہیں باہر کوئی آیا ہوا ہے، ان سے بات کرنی پڑتی ہے تو اپنی بات میں نرمی اور ایسا انداز نہ ہو کہ اگلے کے دل میں کچھ غلط خیالات آ جائیں، بلکہ سیدھی سادی بات ان سے کرنی ہے اور 2 ٹوک بات کرنی ہے، زیادہ لمبی باتیں بھی نہ ہوں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہ اس انسان کے دل میں کوئی مرض، کوئی گناہ کا خیال نہ آ جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور سیدھی سیدھی بات کرنی ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑنا ہے، ایسے گھومنے پھرنے کے لیے باہر نہیں نکلنا۔ ولا تبرجنا، تیسرا حکم یہ ہے کہ تبرج الجاہلیہ، جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر بھی باہر نہیں نکلنا۔ اگر ضرورت کے تحت باہر جانا پڑے تو پھر بن سور کر نہیں نکلنا۔ اور واقمنا الصلاۃ، اور نمازیں قائم کرتی رہنا۔ وآتینا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی عطا دیتی رہنا۔ واطعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رجس کو، گندگی کو، نجاست کو دور لے جائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو بالکل بھرپور پاک کر دے، کیونکہ آپ پر کوئی میل نظر بھی نہ کر سکے اور آپ پر کوئی ایسی باتیں بھی نہ کر سکے آپ کے لیے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں رہ کر اللہ رب العالمین کی آیتیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ والحکمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی پڑھتے رہنا ہے اور پڑھاتے رہنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے یہ احکامات تھے، اور امت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، تمام مومنات عورتیں، ان سب کے لیے بھی یہی احکامات ہیں کہ وہ بھی اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلیں، اور بلا ضرورت باہر نہ جائیں، اور اپنی بات میں نرمی پیدا بھی نہ کریں، گھروں میں نماز پڑھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایما امرأۃ صلت خمسہا صامت شہرہا حفظت فرجہا فلیدخل من ای ابواب الجنت الشاء، کہ جون سی عورت اپنے گھر میں قرار پکڑتی ہے، اپنے گھر کی 4 دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھتی ہے، باہر زیب و زینت کر کے نہیں جاتی، اور اپنے خاوند کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، نماز قائم کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ تو اس کے بعد دوسرا مضمون جو ہے اس صورت کا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا واقعہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح کیا تھا اپنی پھوپھی زاد زینب رضی اللہ عنہ سے، تو ان کی نہ بن پائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر طلاق دے دی، تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ وہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے اپنے نبی کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی عورت آ جائے جو اپنے آپ کو پیش کر دے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، آ کر آپ سے کہہ دے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، یہ ایک مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی عورت سے نکاح کر لے اور اس کی رخصتی سے پہلے، یعنی کہ شادی سے پہلے نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس نے اگر طلاق دے دی ہے تو ایسی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ اور
لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں یہ حکم بھی دیا کہ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 شادیاں آپ کی ہو گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر یہ حکم بھی آیا کہ اب آپ کے لیے لا یحل لک النساء، کوئی دوسری عورت کے ساتھ شادی کرنا اب حلال نہیں ہے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اگر ان بیویوں میں سے کسی کو تبدیل کرنا چاہیں یا طلاق دینا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی تو اس شادی کا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت دی، صحابہ نے وہ کھانا کھایا اور بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سے کچھ نہیں کہا، صحابہ کرام بھی بیٹھے رہے، گپ شپ لگاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ فاذا طعمتم فانتشروا، کہ جب کسی کے ہاں تم جاؤ کھانا کھا لو تو پھر بیٹھے نہیں رہنا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو تو پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، فَانْتَشِرُوا، اور پھر گھومو پھرو، یہاں بیٹھ کر گپ شپ نہیں لگانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذا پہنچی اور تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کو بھیج کر یہ احکامات نازل فرما دیے۔ اسی طرح جو چوتھا مضمون اس حصے کا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور تمام مومنات مسلمات عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور تمام مومنات عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنے جسم پر لمبی لمبی اوڑھنیاں ڈال لیں جب بھی وہ باہر نکلیں، تاکہ ان کا زیب و زینت اور ان کا حسن وہ ظاہر نہ ہو سکے۔ یہ اللہ رب العالمین تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ آیتیں جب اتری تھیں، اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ساری رات جو خواتین تھیں، عورتیں تھیں، مومنات تھیں، ان کے پاس کوئی ایسے اضافی کپڑے نہیں تھے، تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا جو کپڑے ان کے پاس تھے ان کو جوڑا، اور ساری رات انہیں جو ہے نا پیوند لگاتی رہیں، سوئیوں کے ساتھ ان کو سیتی رہیں، اور صبح کو جب آئیں تو وہ جلباب، بڑی لمبی لمبی چادریں پہن کر آئی ہوئی تھیں۔ تو آج کی مومنات اور مسلمات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حجاب کریں، اور پردے کے ساتھ اگر ضرورت کے تحت باہر نکلنا ہے تو پھر نکلیں۔ آگے جو دوسرا حصہ اس پارے کا ہے، اس میں سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا کے اندر 2 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل دیا تھا اور علم دیا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، اور اس کے ہوائیں مسخر کر دی تھیں کہ مہینے مہینے کا سفر جو ہے نا وہ ایک دن میں کرتے تھے ان ہواؤں کے ذریعے سے، اور بڑے شکر گزار اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، جان لو کہ آل داود جو تھے وہ شکر گزار تھے، شکر کرنے والے تھے۔ وقلیل، اللہ فرماتے ہیں من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بڑے تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان قلیل بندوں میں شامل فرما لیں۔ وقلیل من عبادی الشکور، کہ اللہ کے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے۔ سورت کا نام بھی سورہ سبا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا ان قوم سبا کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اس کا ذکر سورہ نمل میں بھی ہے، وہ ملکہ سبا جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلایا تھا اور وہ اسلام اس نے قبول کر لیا تھا، تو یہاں بھی ان کا اس قوم سبا کے غرور اور تکبر کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ فرمایا کہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اور سبا کی بستی والے جو تھے ان کی رہائش میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم نے جنتین عن یمین و شمال، ان کے دائیں بائیں ہم نے باغات تیار کیے تھے۔ کلوا من رزق ربکم، اور کہا تھا کہ اپنے رب کے رزق سے کھاؤ، بڑی فراوانی ہم نے ان کو دی تھی۔ واشکروا لہ، اور یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو فاعرضوا، انہوں نے اللہ کے ناشکری کی، شکر کی بجائے ناشکری کی اور منہ موڑ لیا اور پیغمبروں کو جھٹلا دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین، ہم نے ان پر جو ہے نا سیلاب بھیج دیا۔ عرم کہتے ہیں پتھروں کو، پتھر ٹوٹے اور اس بستی پر سیلاب آ گیا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان باغات کے بدلے ہم نے ان کو 2 ایسے باغ دیے جو کڑوے کسیلے تھے، وہاں پر کوئی پھل نہیں تھا، کانٹے دار درخت تھے، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ناشکری کی وجہ سے ان کی ساری نعمتیں چھین لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے
کہ جو انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور جو ناشکری پر اتر آئے اور غرور اور تکبر کرے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جس طرح پیچھے بھی 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ، ایک بستی کہ جو بڑی امن اور سکون والی تھی اور ہر کس طرف سے اس کا رزق آتا تھا، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، ہم ہر حال میں جس حال میں بھی ہیں، جو کچھ بھی مل رہا ہے اس حالت پر اگر خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، تو اللہ رب العالمین اس شکر کے نتیجے میں حالات کو بہتر کرتے ہیں اور نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں اور نعمتوں میں دوام رکھتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں باقی رہیں تو ہم شکر ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ آپ کہہ دیں کہ بے شک میرا رب رزق کو بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور کم بھی کر دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ جانتے ہیں جو انسان اللہ کا شکر ادا کریں، وہ جانتے ہیں کہ شکر کرنے سے، صدقات کرنے سے، اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، مساکین کو دینے سے، غریبوں پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور جو یہ کہیں کہ ہم ان کو سنبھال کر رکھیں اور اپنے پاس جوڑ کر رکھیں، کہیں خرچ نہ کریں، اللہ کی ناشکری کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم خرچ کریں گے تو ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر ان کا مال میں برکتیں ختم کر دیتے ہیں اور نعمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آگے تیسرا حصہ جو اس پارے کا ہے اس میں سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے زبردست دلائل دیے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں کی۔ هل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہارا خالق ہے؟ یرزقکم من السماء، جو تمہیں آسمان سے رزق دے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اور یہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے سب انسانوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی یہ زیب و زینتیں، یہ چکا چوند روشنیاں تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان بڑا تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوه عدوا، اسے دشمن ہی سمجھنا، اسے دشمن سمجھنا، یہ کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا اور اس نے رب سے یہ کہہ کر آیا ہے کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دشمن ہے، اسے دشمن سمجھنا کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم من تراب، دوسرے دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، پھر تمہاری بیویاں بنائیں، اور جو ہے نا وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، دو سمندر ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے دوسرے کا کھارا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ومن کل تأکلون لحما طریا، اور پھر اس سمندر سے تم جو ہے نا وہ تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس سے تمہارے لیے زیورات بھی نکلتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اس سمندر میں کشتیاں بھی چلتی ہیں جس سے تم رزق تلاش کرتے ہو۔ اور اگلی دلیل دی یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ وہ رات کو دن سے نکالتا ہے اور پھر دن کو رات سے نکالتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور آسمان میں جو ہے نا سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور سب کے سب لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت کے لیے ہیں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا پروردگار، تمہارا پالن ہار۔ لَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے ساری بادشاہی ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، پھر بھی تم اس کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہو۔ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جو کھجور کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں، کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں۔ فرمایا پھر بھی تم ان کو بلاتے ہو جو اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ وہ رب جس کے لیے یہ ساری زمینیں، سارا آسمان اور سورج، چاند، ستارے اور بڑے بڑے سمندر اور پہاڑ اور تمہیں بھی بنایا، یہ سب چیزیں اس رب کے لیے، اس رب کو چھوڑ کر ان کو بلاتے ہو جو کھجور کی گٹھلی پر ایک چھلکا جو ہے اسے بھی نہیں بنا سکتے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے وہ لوگو، اے سب انسانوں، تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے۔ اور آگے فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، نابینا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور اجالا
ظلمات اندھیرے اور نور برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ اور دھوپ والی جگہ برابر نہیں ہو سکتی، وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ مثالیں دے کر فرمایا کہ اسی طرح جو ہے نا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں سنوا سکتے ہیں لیکن مردوں کو آپ نہیں سنوا سکتے۔ جس طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اسی طرح زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہے۔ جو مر چکا ہے وہ اب نہیں سن سکتا، تو آپ انہیں نہیں سنوا سکتے، اللہ تعالیٰ چاہیں جس کو تو وہ سنوا سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں مسلمانوں کے 3 گروہ بیان فرمائے ہیں، 3 قسم کے مسلمان بستے ہیں دنیا میں۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسہ، کچھ ایسے ہیں ظالم لنفسہ جو اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار ہیں، ہے مسلمان، کلمہ پڑھا ہے لیکن ظالم لنفسہ، اپنے جان پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو یہ ظالم۔ ومنهم مقتصد، اور کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، کبھی وہ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، کبھی ان سے جو ہے نا خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی نماز میں بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور کبھی نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ مقتصد درمیانے درجے کے ہیں، نہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی ہے گناہ بھی کر لیتے ہیں اور پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں، پھر بھول چوک کر ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ اور ومنہم سابق بالخیرات، اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں سابق بالخیرات جو نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کہ میں نے آج نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے جاؤں گا، تراویح پڑھنی ہے تو میں پہلے جاؤں گا اور پوری تراویح پڑھوں گا، اور جو ہے نا سب سے آخر میں مسجد سے میں باہر آؤں گا، صدقات کرنا ہے تو میں آگے ہوں گا، افطاری کرانی ہے تو میں آگے ہوں گا، کسی غریب کو کپڑے پہنانے ہیں تو میں آگے ہوں گا۔ فرمایا ومنہم سابق بالخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا انہی پر فضل ہے، انہی پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ واقسموا باللہ جاہد ایمانہم، یہ لوگ قسمیں اٹھاتے تھے پہلے، لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم، کہ ہمارے پاس اگر کوئی پیغمبر کوئی رسول ڈرانے والا آ گیا تو ہم ضرور ڈرنے والے بن جائیں گے، لیکن جب رسول آ گیا استکبارا فی الارض، پھر انہوں نے زمین پر تکبر کیا اور جو ہے نا انہوں نے رسول کی بات کو نہ مانا۔ چوتھا حصہ جو ہے وہ اس میں سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ ہے، بلکہ سورہ یاسین کے آخر تک آج خلاصہ اس کا بیان کر دیتے ہیں، اگلے پارے میں پھر سورہ صافات سے شروع کریں گے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں 3-4 مضامین اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ سورہ یاسین کے شروع میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی، مشرکین کی مذمت بیان کی ہے کہ وہ مشرک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر نہیں مانتے تھے، نہیں ایمان لاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ان کے آگے بھی ان کے پیچھے بھی دیواریں بن چکی ہیں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ اب دیکھ نہیں سکتے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے آگے اور پیچھے دیواریں ہیں، یہ دیواریں کوئی ظاہری دیواریں نہیں تھیں بلکہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی دیواریں تھیں۔ یہ مانتے تھے، جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، سب باتیں درست ہیں، لیکن مانتے اس لیے نہیں تھے کہ اگر ہم مان لیں تو ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، اور ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ کیا غلط تھے، وہ جس عقیدے پر تھے ہم بھی اسی عقیدے پر رہیں گے۔ اور اگلا جو اس کا مضمون ہے، اللہ رب العالمین نے حبیب نجار کا قصہ بیان کیا ہے۔ ایک بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے، پھر ان کی تصدیق کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا، ان 3 رسولوں کی انہوں نے تکذیب کر دی۔ اور وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، تو اس بستی کے کنارے سے ایک ایسا آدمی ایمان والا مومن دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی بات مان لو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، کہ ان کی باتیں مان لو جو آپ سے مزدوری نہیں مانگتے، یہ کوئی سوال تو نہیں کر رہے آپ سے، آپ کی خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں۔ وما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے بنایا، والیہ ترجعون، اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو یہ ان کو دعوت بھی دی اور رسولوں کی اس نے جو ہے نا تصدیق بھی کی، تو قوم نے
اس شخص کو پکڑا، مارا، اتنا مار کے اسے مار دیا، لیکن اس کا ایمان کتنا تھا، کتنا اچھا اس کا جذبہ تھا کہ جس قوم نے مار کر مار دیا ہے اسے، اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد اسے جنت دے دی، اور اسے کہا گیا قیل ادخل الجنہ کہ جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب جنت میں جاتا ہے پھر بھی اس مومن انسان کی طمع کیا ہے، جنت میں جا کر بھی یہ آرزو کرتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ اب بھی میری قوم کو پتہ چل جائے کہ بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے کس طرح معاف کر دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے میری کتنی اچھی مہمان نوازی کی ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے جنہوں نے مجھے مار کر مار دیا ہے۔ اب بھی اس جنت میں جانے والے مومن کی دل کی طمع یہ ہے کہ کاش ان مارنے والوں کو پتہ چل جائے اور وہ اب رسولوں کی بات مان لیں۔ تو ایک مومن کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ قوم اسے مارے، قوم اسے گالیاں دے، پتھر مارے، گھر سے نکال دے، جو مرضی کرے، وہ پھر بھی ان کی خیر خواہی سوچتا ہے، اس قدر کہ مار بھی دیں تو پھر بھی ان کا خیر خواہ رہتا ہے۔ ایک داعی کے لیے ان صفات کا ہونا بہت لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو دوسرا اس صورت کا مضمون ہے، اپنی قدرت کے کچھ دلائل دیے ہیں۔ فرمایا وآیۃ اللہم الارض المیتہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ مردہ زمین پر بارش برسا کر اللہ رب العالمین اسے زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیل دی وآیۃ اللہم اللیل نسلخ منہ النہار، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رات آتی ہے اور پھر دن کو وہ منسوخ کر دیتی ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اور چاند یہ سارا نظام ایک مقررہ اندازے اور اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کبھی سورج چاند سے آگے نہیں بڑھتا اور چاند سورج کے آگے نہیں بڑھتا، واللیل سابق النہار، اور کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ دن کے 12 بجے ہوں اور رات آ جائے۔ اس پورے نظام میں کوئی تبدیلی اور رد و بدل اور خرابی واقع نہیں ہوتی۔ وآیۃ اللہم انا حملنا ذریتہم، اور ایک نشانی اللہ کی یہ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سمندروں کے اندر کشتیوں میں سوار کیا، اور اس طرح کی وجعلنا لهم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے اس طرح کی اور سواریاں بھی تمہارے لیے بنائی ہیں جس میں تم سفر کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد جو ہے نا قیامت کی ہولناکیاں اور میدان محشر کے اندر جو ہولناک منظر ہوگا اس کی منظر کشی کی ہے۔ فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ہم کہیں گے وامتازوا اليوم، آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ اے مجرمو، سائڈ پہ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ کیا علم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ لا تعبد الشیطان، تم مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، اور میں نے بھی تمہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا واضح دشمن ہے، وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر کہا جائے گا ان سے ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا اور تمہیں یقین نہیں آتا تھا۔ اصلوہ اليوم بما کنتم تکفرون، آج کے دن ایک کفر کرنے والوں، ناشکریاں کرنے والوں، اللہ کا انکار کرنے والوں، تمہیں اس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ اس دن قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور پیر گواہیاں دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو دنیا میں یہ کماتے رہے۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں دنیا کے اندر ابھی ہم ان کی آنکھوں کی سمعت جو ہے وہ ختم کر دیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَا عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، کہ جن آنکھوں سے یہ نافرمانیاں کرتے ہیں ہم چاہیں تو ان آنکھوں کا نور ہم چھین لیں، ہمارے پاس قوت اور طاقت موجود ہے، اور اگر ہم چاہیں کہ جن مکانوں میں رہ کر یہ میری نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، شرک و بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، فحاشی عریانی کے کام کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہم چاہیں تو وہیں ان مکانوں کے اندر ہی انہیں دنسا کر رکھ دیں۔ اور فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم لمبی عمر دے دیں پھر ہم اس کی تخلیق جو ہے نا وہ پچھلے آخری اس کی عمر میں جو ہے نا وہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، افلا تعقلون، پھر بھی یہ عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری اپنی نشانیاں بیان کی اس صورت کے اندر، اور فرمایا وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ انسان تو وہ ہے کہ ہم اس کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، ونسی خلقہ وضرب لنا مثلا، وہ انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، ونسی خلقہ، وہ بھول گیا ہے کہ ہم نے اس کو بنایا کیسے ہے، اور کہتا ہے من یحیی العظام، کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ گل سڑ چکی ہوں گی، قل یحییھا الذی، ان سے کہہ دیں
وہ ذات اسے زندہ کرے گی انشاء ولا مرہ، جس نے ان ہڈیوں کو پہلی مرتبہ بنایا تھا وہ دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا حکم تو یہ ہے جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کن فیکون، تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں ہیں، آرزوئیں اور تمنائیں ہیں، ہم یہ کہیں کہ اللہ تیرا حکم تو صرف کن کہنا ہے اور آگے ہو جانا ہے، تو بھی کہہ دے ہمارے یہ معاملات ہمارے لیے مشکل ہیں، ہمارے لیے جو ہے نا ناممکن ہے، اللہ تیرے لیے تو کوئی ناممکن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ضرور ہمارے ناممکن مطالبات کو، ناممکن کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ ممکن بنا دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔